آج مفتی سردار علی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے علاقہ میں تعزیت کی غرض سے آنا ہوا۔ مفتی صاحب کے جانے کا بہرحال ہر فرد اور شخص کو صدمہ ہے۔ جوانی میں اور شباب میں اپنی زندگی کے عروج میں اپنے چاہنے والوں کو یوں روتا سسکتا اور تڑپتا چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ غم اور دکھ اپنی جگہ ہے، اس لیے کہ موت چیز ہی ایسی ہے جو جدائی پیدا کرتی ہے، اپنوں سے اپنوں کو جدا کر دیتی ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ بہرحال انسان نے ایک دن ضرور مرنا ہے۔ خوش قسمت آدمی وہ ہے جس کے مرنے کے بعد لوگ بغیر حساب اور تعداد کے اس کے جنازوں میں شریک ہوں، اس کی تعریف کریں، اس کی خیر کی بات معاشرے میں پھیلے۔ یہ بہرحال اعزاز کی بات ہے جو اعزاز مفتی صاحب نے حاصل کر لیا۔ روڈ کے حادثات، ایکسیڈنٹ کی موت، یہ بھی ایک شہادت ہے اور اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس جگہ یہ واقعہ ہوا وہاں مفتی صاحب کی موت لکھی تھی، اور جہاں موت لکھی ہو وہاں بندہ بھاگ کر جاتا ہے۔ ایک دین کی نسبت سے اور دینی اور تبلیغی سفر میں بندہ جائے، اس کا انتقال ہو جائے، یہ بھی ایک شہادت ہے۔ لیکن ہو ہی ایکسیڈنٹ جائے اور خون میں لت پت ہو جائے، اس شہادت میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی شہادت کو قبول فرمائے، ان کے رشتہ داروں کو، والدین کو، بچوں کو اللہ صبر عطا فرمائے اور صبر پر اجر عطا فرمائے اور اجر پر بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ایک دن ہم نے بھی دنیا سے مرنا ہے اور اس دنیا نے ختم ہونا ہے۔ جب اس دنیا نے ختم ہونا ہے تو ہمیں اس دنیا کے لیے جو سوائے دھوکے کی کچھ نہیں ہے۔ مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دھوکے کا گھر ہے، اس میں ہمیں دل نہیں لگانا چاہیے۔ ہمیں ہر وقت اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اور اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ تیار رہنا چاہیے۔ باقی زندگی کیا ہے اس کی میں 5 منٹ میں ایک بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ قرآن حکیم میں ایک دن کا تذکرہ کیا ہے اور تذکرہ یوں کیا ہے، کہا وَمِقْدَارُهُ 50,000 سنہ، یہ جو قیامت کا پہلا دن ہے یہ 50,000 سال کا ہوگا۔ کتنا؟ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ دن دن کس کو بولتے ہیں؟ سورج طلوع ہو اور سورج غروب ہو جائے، اس کو دن بولتے ہیں۔ اور 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، 50 سالوں کا نہیں، 50 مہینوں کا نہیں، 100 سالوں کا نہیں، 50,000 سال کا۔ اس دن سے نہ کوئی چھپ سکتا ہے، نہ کوئی بھاگ سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو بچا سکتا ہے۔ کوئی مالک ہے تب، کوئی بادشاہ ہے تب، کوئی حاکم ہے تب، سب کو اس دن میں آنا ہے اور اس دن نے بھی آنا ہے۔ اور اس دن میں نہ کوئی مالک ہوگا، نہ کوئی بادشاہ ہوگا، نہ کوئی حاکم ہوگا، سبھی لوگ ہوں گے اور سبھی ایک جگہ ہوں گے، ایک ہی سب میں کھڑے ہوں گے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، وہاں سب ایک سب میں کھڑے ہو جائیں گے اور اس میں بیٹھ جائیں گے۔ توجہ میری طرف رکھو۔ تو یوں یہ ایک دن ہوگا جو اتنا لمبا ہوگا، اور اس کو دوسری طرح سے آپ یہ سمجھو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے 1443 سال گزر گئے۔
کتنے 1443 سال گزر گئے. اب بتائیں 1443 سال میں کتنی دنیا، کتنے بادشاہ، کتنے حاکم، کتنے لوگ دنیا سے گزر گئے. 1443 سال گزرے اور 50,000 سال میں سے 1443 سال نکالیں تو ابھی صرف طلوع آفتاب ہوا ہے، ابھی صرف سورج نکلا ہے. پہلے میں کہتا تھا کہ 7 بج گئے، نہیں غلط تھا. میں رجوع کرتا ہوں 7 تو بڑے بجیں گے، اس لیے کہ 14,000 سال نہیں ہے، 1400 سال ہے. 1400 سال 50,000 سال سے نکالو تو گویا کہ ابھی صبح ہوئی ہے. اور کتنی دنیا اور کتنے لوگ اور کتنی ہستیاں، کتنے بادشاہ، کتنے حاکم، کتنی حکومتیں، کتنے کچھ چلے گئے اور آج ہمیں. اور اگر ہم 100 سال جئیں، میری یہ بات بھی غور سے سننا، مفتی صاحب تو کامیاب ہو گئے، ہمارا کیا بنے گا؟ اگر ہم 100 سال جئیں اور پوری قوت اور طاقت کے ساتھ جئیں اور حکومت کے ساتھ جئیں، اور ہم جب پیدا ہوں اور جوان ہو جائیں، ہمارے منہ میں سونے کا چمچہ، ہمارے گھر سونے اور چاندی کی ہوں، ہمارے پاس دولت اور دنیا کے انبار ہوں، اور ہم اس پوری دولت میں کھیل رہے ہیں اور ہماری حکومت ہو اور ہمارے اختیار سے سب کچھ چل رہا ہو، اور ہم 100 سال جئیں تو 50,000 سال میں سے اپنے 100 سال کا اندازہ نکالو تو یہ صرف 18 سیکنڈ بنتے ہیں. کتنے بنتے ہیں؟ کتنے بنتے ہیں؟ کم دنیا کی نا سے، کم جہان کی نا سے سوچ کو ہے 18 سیکنڈ ہے دی. یہ بھی سمجھو، یہ جو ہم اور آپ بیٹھے ہیں خوش نہ ہو، ہم 18 سیکنڈ والے بھی نہیں ہیں. وہ جو 100 سال جیتے تھے وہ بھی مر گئے. ہم تو 13 اور 14 سیکنڈ والے ہیں، 60 اور 70 سال والے، اور اس میں بھی 40 سال کے بعد کیفیت اور 50 سال کے بعد بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم کس زندگی پر فخر کر رہے ہیں، کس پر غرور کر رہے ہیں؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ ہم عمارتیں بنائیں گے، ہم فلاں کریں گے، ہم فلاں کریں گے. کیا کر لو گے بھائی؟ 18 12 13 سیکنڈ ہے، ان 13 سیکنڈوں کی زندگی میں کیا کریں گے؟ وہ کامیاب نہیں ہو گیا مفتی سردار جس نے چند دن گزارے، چند سال گزارے، غیرت سے گزار لیے، ہمت سے گزار لیے، دین کے کام میں گزار لیا، چلا گیا تو چلا گیا. مجھے ایک آدمی کہنے لگا بہت خطرناک کام کر لے ہو، کوئی آپ کو مار دے گا. میں نے کہا یار مار دے، میرے پاس کون سی لمبی زندگی ہے، 18 سیکنڈ ہے. وہ 18 بھی نہیں، 12 13 سیکنڈ ہے. 12 13 کہاں رہ گئے؟ 7 8 تو ہم گزار چکے، مفتی صاحب 7 8 تو گزر چکے. اب ہمارے پاس کیا رہا؟ کچھ بھی رہا. کیا ہے؟ تو بھائی یہ زندگی اتنی ہے، زندگی سے زیادہ پیار نہ کرو. مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. اور وہ جو دن آنے والا ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اس دن میں تو ہر چیز بولے گی، آپ کے ہاتھ بولیں گے، آپ کی زبان بولے گی، آپ کے پاؤں بولیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اس دن کون کس کا ہوگا؟ سب دوسروں سے بھاگیں گے نہیں؟ باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، دوست سے، سب بھاگیں گے. اور یہ جو آج کل ہم نے دوستیاں لگائی ہوئی ہیں نا، دوستیاں، یہ دوست کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. یہ ہم پارٹیوں میں، یا ہم جماعتوں میں، یا ہم لیڈروں کے پیچھے. کیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کل یہ لیڈر آپ کو کہ ہمارے ساتھ جاؤ گے؟ پہلے قیامت کے دن لیڈر آپ کو کہ ہمارے ساتھ جاؤ گے؟ اور چلے جاؤ نا، کہاں جاؤ گے؟ آپ کو نہیں پتہ وہ کہاں جائیں گے؟ آپ کو نہیں معلوم وہ کہاں جائیں گے؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. کبھی ایک کا جھنڈا اٹھا کر نعرے لگاتے ہو، کبھی دوسرا کا نعرے لگاتے ہو، کبھی بیبی کے نعرے، کبھی بابو کے نعرے، کبھی بابے کے نعرے، کبھی اس کے نعرے، کبھی اس کے نعرے. بھائی صحابہ اور ختم نبوت کے نعرے کیوں نہیں لگاتے؟ یہ اگر تمہیں کہیں گے ہمارے ساتھ جاؤ، میں ایمانداری سے پوچھتا ہوں، میں اعتراض نہیں کرتا، میرا پارٹیوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لینا دینا بھی نہیں ہے. اگر میاں صاحب آپ کو کہے کہ آؤ میرے ساتھ جاؤ گے؟ زرداری کہے جاؤ گے؟ خان صاحب کہے جاؤ گے؟ اگر حق نواز کہے تو بات سمجھو یار، کون سی دنیا میں پڑے ہو؟ دھوکے کی دنیا میں کیوں پڑے ہو؟ ان لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ کل فخر سے ان کا ہاتھ پکڑ کے ہم تمہارے ساتھ جا رہے ہیں اور وہ آپ کو لے کر جائیں. کیا خوب منظر ہوگا. مفتی سردار نے اس کا نام لیا ہوگا، اس کا ہاتھ پکڑ کر جا رہا ہوگا، چل آ جا، تو ہمارے نام دنیا میں لیتا تھا، آج تیرے کو ہم لے کر جاتے. یہ جن کے نام تم لیتے ہو، یہ ہم لیتے ہیں، یہ ان کے نام صحابہ اور اہل بیت کے علاوہ اور حضرات اکابر کے علاوہ، کیا ان کے نام لینے والوں کو وہ جنت میں لے جائیں گے؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن الرحمن. یہ بولنے والے،
یہ قوت والے، یہ طاقت والے اس دن بولنا وے خبر کوائے اس غلے بھائی یہ لکا وایا غلے دے ولے نہ وے دنیا کو ډېر خبرې کولې پریس کانفرنس میں اوس وایا لا يتکلمون لا يتکلمون لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن، مگر جس کو رحمان اجازت دے کوئی نہیں بول سکتا بھائی۔ 50,000 سال کا ایک دن ہے، اور اگلی اور آخری بات سب اعمال کھلیں گے، اعمال سارے کھلیں گے، زندگی کی کتاب کھل جائے گی۔ کہیں آپ جاتے ہو نا سرکاری ایریا میں، اور سرکاری ایریا میں جو لکھا ہوتا ہے کیمرے کیا کام کو دیکھ رہی ہے، آپ اپنے ساتھی کو مارتے ہو غلط شیلہ کا اے اپلمبو گورا ولی کیمرہ لگے دلہ اے لکا اپلمبو گورا کیمرہ لگے اے خربوشیا دے پلشا اپلے شہروں نے کی اے لکا ولی چل لے کیمرہ دا کیمرہ دا کہاں کیمرہ لگے ہوئے دیوار پہ؟ ادھر کیا بیٹھے ہوئے؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلون یوم الدین۔ یہاں کون بیٹھے ہوئے بھائی؟ یہ بھی تو لکھ رہے ہیں۔ اس کیمرے سے بچ جاؤ گے، اس کیمرے سے کیسے بچو گے؟ قیامت کے دن اسکرینیں لگی ہوں گی، کرتوت کھلوں گے، میں مولوی صاحب ہوں، میرا نام ہے، لوگ مجھے محبت کرتے ہیں، اشتہار میں میرا نام، میرے ہاتھ چومتے ہیں، ابھی ہاتھ آپ چوم رہے تھے، میرے کردار کھل گیا، میری کہانیاں کھل گئی، میری رات کی زندگی کھل گئی، میری خفیہ زندگی کھل گئی، میرے کمرے کے معاملات کھل گئے۔ دو جواب کون دے گا؟ او بھائی کوئی بات اگر ایسی نکل آئے جو خفیہ ہے، بیوی کے سامنے بندہ آنکھ نہیں اٹھا سکتا، ماں باپ کے سامنے آنکھ نہیں اٹھا سکتا، گلی والوں کے سامنے ایک ویڈیو بن جائے بندہ نہیں جا سکتا، میری خفیہ بات باہر آ گئی، وہاں تو ساری کھل جائیں گی اور عالم سارا ہوگا، کہاں جاؤ گے؟ کس دھوکے میں پڑے ہو، کس دھوکے کے ماحول میں پڑے ہو؟ اس دھوکے کی دنیا سے باہر آؤ۔ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا عظیم ہے۔ اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ سے توبہ کر لو، ہم سب معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، ہم عزم کر لیں مفتی صاحب کی طرح جئیں گے، مفتی صاحب کی طرح مریں گے، ہم عزم کر لیں حق نواز کی طرح جئیں گے، حق نواز کی طرح مریں گے، ہم عزم کر لیں سمیر حق شہید کی طرح جئیں گے، سمیر حق شہید کی طرح مریں گے، عزم کر لیں، غیرت والوں کے ساتھ مرو یار۔ میں نے ایک مقولہ پڑھا بڑا عجیب، ایک بندہ قبرستان میں کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا میں نے ان لوگوں کی قبریں بھی دیکھی جو سچ اس لیے نہیں بولتے تھے کہ ہم مر جائیں گے، میں نے قبرستان میں ان لوگوں کی قبریں بھی دیکھی جو سچ اس لیے نہیں بولتے تھے کہ ہم مر جائیں گے، تو کہاں ہیں وہ؟ کہاں ہیں وہ بھی تو قبرستان میں، سچ بولنے والا بھی تو قبرستان میں۔ کس چیز سے ڈرنا ہے؟ سچ بولو، سچ کے ساتھ جیو، غیرت کے ساتھ جیو، غیرت کے ساتھ رہو، غیرت کے ساتھ مرو، یہی ہے۔ جانے والا ناکام نہیں ہے، وہ تو کامیاب ہو گیا، ہم جو رہ گئے ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے اس بچے کی ویڈیو میں تقریر سنی، سبحان اللہ، سردار علی کیا تھا، یہ اس سے بڑا سردار علی ہے، سبحان اللہ۔ اتنی بچپن میں اتنے اعتماد کے ساتھ گفتگو کرنا اور فی البدی کرنا، یہ تربیت کا حصہ ہے۔ اپنی اولاد کو نیک بناؤ، اپنے بچوں کو نیک بناؤ، یہ سرمایہ ہے، یہ تمہارا سرمایہ، یہی صدقہ جاریہ ہے۔ اسی صدقہ جاریہ نے آخرت میں تمہاری غم کو ختم کرنا ہے اور تمہارے لیے سفارش کرنی ہے، وہاں کوئی سفارش نہیں کرے گا، مگر آپ کا جو صدقہ جاری ہے، نیک اولاد ہے، حافظ قرآن ہے، یہ آپ کو بچائے گی، آگ سے بچائے گی۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارا آنا قبول فرمائے۔ ہم نے بہت ضروری سمجھا کہ یہاں سے گزرتے ہوئے وہاں حاضری ضرور لگائی جائے۔ میں ان کے بچوں سے، ان کے بھائیوں سے، ان کے والد صاحب آج کہیں گے، ان سے تعزیت کا اظہار کرتا ہوں، محبت کا اظہار کرتا ہوں۔ ہم کل بھی ان سے محبت کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، جب بھی کوئی ضرورت ان کو پڑے گی، ہماری جماعت مفتی نجیب اللہ صاحب، مولانا بھائی بابو معاویہ صاحب، دیگر یہاں کے ذمہ داران، مولانا صاحب یہاں موجود ہیں، یہ ہم الحمدللہ ان کے ساتھ رہیں گے، جو ضرورت پڑے گی انشاءاللہ ہم شانہ بشانہ ان بچوں کی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے جو ہم سے ہو سکے گا انشاءاللہ وہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو نیک صالح اور دیندار بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا الحلیم الکریم رب السماوات السبع و رب العرش العظیم۔ یا اللہ جو کاس قبول منظور فرما، کمی کو تہید سے معاف فرما، اپنا رحم کرم فضل فرما، عافیت مسلم زندگی فرما،
مفتی صاحب کی شہادت کو قبول فرما، وہاں کے تمام مراحل کو آسان فرما، ان کی دینی خدمات کو قبول فرما، ان کے کئی ہوئے قول اور بول کو محفوظ فرما، اللہ اس کا ثواب انہیں پہنچاتا رہے، یا اللہ اس کا ثواب ان کو پہنچتا رہے، اور اگر ہم سب کو نیک بنا، ان بچوں کو یا اللہ عظمت والی زندگی نصیب فرما، اور اپنے والد صاحب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان والدین کو صبر عطا فرما، صبر جمیل عطا فرما، اور صبر جمیل اجر عظیم عطا فرما، آمین برحمتک۔